हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़िंदगी तमाशा बनी एक सच्ची कहानी जिसको लिखा है सनम नवर ने और जिसके 13 पार्ट्स मैं आपको सुना चुकी हूँ। अब आगे मैं एक दफ़ा ठान लूँ तो उस काम को पूरा करके ही छोड़ता हूँ। मैं अब किसी भी वजह से पीछे नहीं हटने वाला। यार देखो, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाया है। मैं वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। मैं जानता हूँ कि वादे तो अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन दिल के कोरे कागज़ पर लिखी हुई तहरीर कभी नहीं मिटती और तुम मेरे दिल पर लिखी हुई पहली तहरीर हो। खैर, हमने इकट्ठे ही बैठ के नान, आलू कबाब और पकौड़ों से इंसाफ किया और साथ में फ़ोन पर ही पाकिस्तानी ड्रामा आंगन भी एंजॉय करते रहे। खाने के 15 मिनट बाद मुझ पर अनाज पेट में जाने से नींद का नशा तारी होने लगा। तब मुझे सुकून भरी नींद की वादी में पहुंचाने के लिए वो मेरे बालों में हाथ फेरने के साथ साथ मुझे लोरी भी सुनाने लगी। तभी उसकी गोद में ही मैं सर रखे कब सो गया पता ही ना चला। सो उठ के मैं फ़्रेश होने चला गया। फ़्रेश होने के बाद बाजी को बीपी प्रॉब्लम की वजह से खजूरें ला कर दी। फिर मैं सनिया के साथ मिलकर बाजी को दबाने लगा, क्योंकि उनकी तबीयत जो ठीक नहीं थी ना, इसलिए उनके सोने के बाद उस्मान को फ़ोन मैं करता रहा, पर वो कमीना फ़ोन ही ना उठाए। आज के ही तो दिन उसने पैसे देने का वादा किया था और अब मुझे शक था कि वो कहीं मुकर जाने का इरादा तो नहीं बना रहा। सनिया कहने लगी, कोई बात नहीं, इतनी टेंशन ना लो, मिल जाएंगे पैसे, कल आराम से उसके ही घर चले जाना। यार फिक्र ना करो। तुझे टेंशन हो रही है ना कि ये पैसे ना मिले तो हमारी शादी नहीं होगी। हाँ, ये सारा मामला अगर तुम्हारे मामा पापा के हाथ होता तो वाकई शादी ना होती, पर ये अब सारा मामला तो बड़ी बाजी और उनके शोहर के हाथ में आ गया है। इन पैसों के बगैर भी ये हमारी शादी कर देंगे, इसलिए कह रही हूँ ना टेंशन लो, सब कुछ खुदा बेहतर ही करेगा। मैं उसके लिए उसी के सामने रिलैक्स रहने की एक्टिंग करता रहा, पर सच बात तो यही थी कि मेरी टेंशन उस्मान की तरफ से जा ही नहीं रही थी। इसीलिए मैं सनिया के सोने के बाद उस्मान को फ़ोन मिलाता ही रहा, तो आखिरकार फ़ोन उसका मिल ही गया। तब मैंने सनिया को उठाकर हैंड फ्री उसके भी कान में लगा दी ताकि वो भी हमारी बातें सुने। कुछ देर तो सुनती रही, फिर वापस नींद की आगोश में चली गई। तो मैं यूं ही शाम के 7 बजे अपनी फैमिली तस्वीर देखने में मसरूफ़ हो गया। तभी मुख्तलिफ सोचें ज़िंदगी के हवाले से जहन में गर्दिश करने लगी। जैसे एक उसी लम्हे में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को वापस रिपीट कर लिया था। तब उसी दौरान मुझे रेहान की कॉल आई कि आ जाओ, बुटीक में पैसे ले लो। सो मैं बाजी से मिला और सनिया से मिलने के लिए उसकी तरफ पलटा, पर वो तो आज बहुत ही गहरी नींद में लग रही थी, जैसे कितने बरसों से सोई ही ना हो। तो इसलिए मैं उसे डिस्टर्ब करने की बजाय बुटीक की राह पकड़ने लगा। मगर मैंने कमरे से निकलते वक्त चलते हुए उसकी तरफ सरसरी सा देखा। पता नहीं, दिल ही नहीं कर रहा था सनिया को छोड़ के जाने का, पर मजबूरी थी। उसने मुझे नींद के ही नशे में थोड़ी सी आंखें खोल कर हैरानी से देखा, तो मैंने उसे बता दिया कि मैं जा रहा हूँ बुटीक में पैसे लेने के लिए। पता नहीं उसने मेरी बात नींद में सुनी भी थी या नहीं, पर मेरी बात ख़त्म होते ही वो वापस हो गई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब मैं घर से निकल रहा हूँ तो ये ऐसे सोए, तो ये तो जागती रहती थी, मेरी खैरियत की दुआ करती रहती थी जब तक मैं उस मुकाम तक पहुँच कर वापस फ़ोन ना कर देता, फिर ही वो सोती थी। पर उसे आज ऐसे नींद के नशे में देखा तो बहुत हैरानी हुई। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे खुदा ने उसे ज़बरदस्ती नींद की गोलियां खिलाकर नशे की हालत में सुला दिया हो, ताकि वो आज मेरे लिए सलामती की दुआ ना कर सके। खैर, मैं वहाँ गया तो बुटीक का बॉस ही नहीं अभी आया था जिसने मुझे पैसे देने थे। सो उसका इंतज़ार करते रहे हम सब। तो रेहान ने ऐलान किया कि रात काफ़ी होती जा रही है, ऐसा करो आप सब लोग कल ही पैसे ले लेना, बॉस तो अभी आए ही नहीं है। तो मैं परेशानी में ही खड़ा सोचता ही रह गया कि जिस काम को भी मैं हाथ लगा रहा हूँ या करना चाहता हूँ, वही चीज़ मुझसे दूर जाती जा रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? उधर उस्मान फ़ोन नहीं उठा रहा और इधर बॉस भी नहीं पैसे देने आया। क्या करूँ और क्या ना करूँ? ऐसे ही चलता रहा तो कब पैसे जमा होंगे और कब मेरी सनिया से शादी होगी? इस तरह से कहीं देर ना हो जाए। मेरा तो एक एक मिनट उसके बगैर सोना है। तो शादी कहीं आगे सब ने मुंतकिल कर दी तो मैं कैसे उसके बगैर जीऊँगा? अभी मैं यही सोच रहा था कि मामा की कॉल आ गई।
کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آج پیسے ملنے والے ہیں۔ میری اپنے تیسرے بھائی سے بات جو ہوتی رہتی تھی، اور تو اور مجھے تو اپنے تیسرے چھوٹے بھائی پر بڑا ہی غصہ تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے میری کمیٹی تک ٹوٹ گئی تھی۔ وہاں سے بھی تو پیسوں کی امید اب نہیں رہی تھی۔ بہرحال اس لیے ماما مجھے پوچھنے لگی، ہاں زیشی پیسے ہمیں چاہیے، پیسے لے کے تو جلدی گھر آ۔ میں نے پریشان لہجے میں کہا، نہیں ماما آج پیسے نہیں ملے۔ تو کہنے لگی، ٹھیک ہے پھر گھر بھی آنے کی کوشش تب تک نہ کرنا جب تک تمہارے پاس پیسے نہ ہوں۔ فون تو بند ہو گیا، پر میرا دل دکھی سا ہونے لگا ماما کی باتوں پر۔ میں نے اکثر بڑوں بزرگوں سے یہی سنا تھا کہ جب بیٹا ماں کو رلائے تو خدا اسے ہنسی نہیں دیتا، پر مجھے کوئی یہ بتائے کہ جب ماں بیٹے کو رلائے تو خدا تب اسے کیا دیتا ہے۔ خیر میں تو یہ ساری صورتحال پر ایسے جیسے اپنے آپ کو ٹینشن کے مارے پاگل سا محسوس کر رہا تھا۔ میری ٹینشن ماما اور عثمان کی طرف سے مزید بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تبھی چچا زاد بھائی کی کال آ گئی کہ میں لاہور سے بہت دور ہوں، باجی کی میڈیسن ختم ہو گئی ہیں، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، تو تم ادھر لال پور ہی ان کے پاس چلے جاؤ اور میڈیسن بھی لا دینا۔ سو میں نے سنیا کو کال کی تو وہ پہلے ہی سے پریشان لہجے میں تھی، تو سو پوچھنے لگی کہ ابھی تک آئے کیوں نہیں ہو؟ مجھے تمہاری بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ میں نے پھر بتیک کی ساری صورتحال سے اسے آگاہ کیا اور ماما کی بھی باتیں بتا دی، اور پھر بتایا کہ دوسرا عثمان بھی کمینہ فون نہیں اٹھا رہا۔ چچا زاد بھائی کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ میں لاہور سے دور ہوں تو باجی کی میڈیسن لیتے جانا۔ تو بتا کیا نام ہے میڈیسن کا؟ تو میں لیتا ہوں یار جانی، مجھے بھوک بھی بڑی ستا رہی ہے۔ تو نے کھانا کھا لیا یا ابھی کھانا ہے؟ تب وہ کہنے لگی، نہیں بھابی نے دال چاول بنائے تھے، پر چاول تھوڑے سے کچے تھے، اس لیے 1-2 چمچ لگا کے واپس فریج میں ہی رکھ دیے۔ ایکچولی دل ہی نہیں کر رہا تھا، اور تم بھی تو نہیں تھے یہاں، تو پریشان ہو گئی تھی، اتنی دیر سے گئے ہو اور ابھی تک لوٹے نہیں۔ میں نے کہا یار بس انتظار کرنے میں ہی وقت گزر گیا۔ اچھا بتا میں کھانے میں کیا چیز لے کے آؤں؟ کہنے لگی، میرا تو نہیں اب دل کر رہا کچھ بھی کھانے کا، بس تو اپنے لیے ہی لے آنا، یا پھر چھوڑ کھانے کو، میں بنا دوں گی، تو بس جلدی آ جا۔ میں نے کہا اچھا یار پر میڈیسن بھی تو لینی تھی۔ کہنے لگی، میڈیسن کو بھی چھوڑ دو، وہ بھی آ جائیں گی، تو بس خود یہاں آ جا، باقی کا بعد میں دیکھیں گے۔ اس کے بار مجھے لال پور واپس آنے کے لیے فورس کرنے کے انداز سے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کسی آنے والے خطرے کا احساس ہو گیا ہو، جیسے اس کے لہجے میں کسی چیز کو کھونے کا ڈر بسا ہو۔ میں نے کہا اچھا جانی میں آ رہا ہوں، تو ڈرنا اور پریشان بھی نہ ہو، میں ابھی آ جاتا ہوں، بس رکشے کو پہلے ڈھونڈ لوں، پتہ نہیں ملے گا بھی یا نہیں۔ اچھا تو نے دعا کر لی؟ کہنے لگی شبانہ کر رہی ہے۔ اچھا تو نے دعا کر لی ہے؟ کہنے لگی نہیں باجی کر رہی ہے، میں نے ابھی کرنی ہے، تمہارے ہی انتظار میں بیٹھی رہی، بس اب کرنے لگی ہوں۔ بڑی بے چینی سی ہو رہی تھی۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ نہ اکیلے دعا نہ کرنا، میں آ رہا ہوں تو ہم اکٹھے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، اکیلی نہ کرنا دعا، اچھا؟ بہرحال میں واپس لال پور جانے ہی والا تھا کہ عمران بھائی نے مجھے کھانا کھلانے کی آفر کروا دی کہ آج میری طرف سے کھانا اور چائے ہو جائے۔ سو میں تو اس کی آفر قبول کر کے اس کے ساتھ کھانا کھاتے سمے باتوں میں اور مصروف ہوا، تو پھر سے وقت اور بیت گیا۔ جیسے عمران بھائی کی کمپنی سے فارغ ہوا تو میں نے جلدی سے لال پور واپس جانے کے لیے رکشہ رکوانے کے لیے سڑک کراس کر کے فٹ پاتھ پر ہی چڑھ گیا، جو کہ 2 سڑکوں کے بیچوں بیچ بنایا گیا تھا۔ وہیں پر میں کھڑا ہو کے رکشے کے انتظار میں کھڑا فون بھی عثمان کو کرتا رہا۔ عثمان نے تو کال نہیں اٹھائی، مگر ایک گاڑی ڈگمگاتی ہوئی پیچھے سے آئی اور مجھے بہت بری طرح سے سڑک کے دوسری سائڈ پر گرا گئی، جس کی وجہ سے میرے سر کے پیچھے سے خون بہنا شروع ہو گیا، پر شاید گاڑی کو پتہ چل گیا تھا میری سانسیں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ مجھ سے تو اب اتنی سی بھی ہمت ہی نہ ہو پا رہی تھی کہ جلدی سے اٹھ کر گاڑی سے اپنا آپ تحفظ کر سکوں، جو کہ ہاتھ دھو کر مجھے مار دینے کی غرض سے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ اس وقت مجھے اپنے آپ پر بہت رونا آ رہا تھا کہ کس بے رحمی کے ساتھ تقدیر نے سنیا کو میرے وجود سے نوچ کر الگ کر دیا، اور ویسے بھی وہ اولاد نہیں جنمی جو اپنے ماں باپ کی بددعاؤں سے بچ سکے۔
انہی سوچوں کی وجہ سے آنسو بند ہی نہیں ہو پا رہے تھے، کیونکہ ابھی میں ثنیا کے لیے جینا چاہتا تھا۔ جب سانسیں چل رہی تھیں تب مرنا چاہتا تھا، اور اب جب جینے کی وجہ ملی تو زندگی کم پڑ گئی۔ ایکچولی زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے، اور میں بھی تو اپنے ارد گرد کے سارے ماحول سے اتنا لاپرواہ ہو چکا تھا، حالانکہ پہلے ہی سے خواب میں خدا نے مجھے دکھا بھی دیا تھا کہ کیسے میری موت ہوگی، پر یہ نہیں پتا تھا کہ کب اور کس تاریخ کو ہونی تھی۔ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ موت کیسے ہوگی، کس تاریخ کو اور کب ہوگی، تو وہ موت سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، کیونکہ کبھی کبھی کئی بڑے حادثوں کے بعد بھی انسان کی جان بچ جاتی ہے، اور کبھی چھوٹے سے حادثے سے بھی اس کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ اصول یا پھر قانون کہہ لو، وہ ایک انسان کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بنایا گیا ہے، اور ویسے بھی ہم صرف اور صرف اسی کی مرضی سے، اسی کی اجازت سے اوپر جاتے ہیں، اور کسی کی اجازت سے نہیں۔ ایکچولی پتہ ہے انسان ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ پورا جیون جینے کے بعد ہی اس کی موت ہوگی، تو وہ غلط سوچتا ہے۔ پھر جب موت سامنے آتی ہے تو وہ مرتے وقت یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ اور جیے، اور مرنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے کہ زندگی سے اسے چھٹکارا مل گیا۔ خیر، میں نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی جلدی میرے جانے کا وقت بھی آ جائے گا، پر مرن مٹی جو لگی تھی تو مر کے ہی جان چھوٹنی تھی نا اب۔ گاڑی واپس آئی، اور جو بیچارہ رکشے والا میری مدد کرنے کے گھر سے میرے پاس رک گیا تھا ہاسپٹل پہنچانے کے لیے، مجھے اپنے رکشے کی سیٹ پر لیٹانے کی جدوجہد میں لگا ہوا تھا، تبھی میرے ساتھ گاڑی نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتارنے میں ذرا بھر کی بھی دیر نہ لگائی۔ شاید اس کی مرتیو بھی میرے ساتھ ہی لکھی تھی۔ اور ویسے بھی جناب، اس دنیا میں دو چیزیں نوٹس دے کر کبھی نہیں آتی، ایک محبت اور دوسرا ایکسیڈنٹ۔ پھر میں نے سوچا چلو روز روز حاضری دینے سے مجھے چھٹی تو آخر ملی۔ اب کسی کو مجھ سے کسی قسم کی کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی، بھلے ہی میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، پر مجھے خوشی ہے کہ ثنیا میری محبت کی کتاب کا پہلا ورق بنی۔ وہ پہلی محبت جو میں نے ایک جنگ کی طرح لڑی، وہ جنگ جس کو نہ مقدر ہار پایا اور نہ ہی دل جیت سکا، کتنی انمول ہوتی ہے نا، ہو پہلی محبت جو آخری بھی ہو۔ خیر، پہلے میری زندگی کو دنیا والوں نے تماشا بنا رکھا تھا، اور اب میری موت بھی ساری دنیا کے لیے تماشا بن گئی۔ اسی بات پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی تماشا بنی، دنیا دا ہاسا بنی۔ آئی ہوپ یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور یہ سننے کے لیے تھینک یو سو مچ۔ بائے۔